ہمارا جو موضوع تھا آج کا اسلام اینڈ دا ماڈرن ورلڈ، ہمارے پچھلے موضوع سے اس طرح مختلف بھی ہے کہ پچھلے موضوع کو پھر بھی کچھ نہ کچھ ایک گھنٹے میں ہائی لائٹ کرنا بہت مشکل نہیں تھا. اس کو ایک گھنٹے میں شاید ہائی لائٹ بھی پوری طرح سے نہ ہو سکے. اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم ہر چیز کو، ہر نقطے کو جتنے بھی کور کر سکیں کر لیں، اور جس قدر ہم زیادہ غور سے اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ ہم نے ابھی دوسرا بالکل ایک پرسپیکٹیو سنا ہے اور ہم ایک بالکل ڈفرینٹ پرسپیکٹیو پہ جانے والے ہیں. اسلام اینڈ دا ماڈرن ورلڈ جب ہم موضوع ہے تو میں نے اس کو یوں بریک اپ کیا ہے کہ ہماری پرابلم کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے. جو میرے خیال میں ہے اگر ایکشنیبل بات کوئی ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، جس پہ ہم کوئی ایکچوئل فرام ٹوڈے آن ورڈس کچھ کر سکیں، نہ صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیپن کر سکیں بلکہ سمجھ سکیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو ہم پرابلم کے اندر چلے جائیں گے تو دو الگ الگ لوگ اس پرابلمس کو، ہماری جو پستی ہے دنیا میں، اس کو اپنے اپنے طریقے سے سمجھاتے ہیں. ایک سٹینڈرڈ طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی اصل میں کیونکہ ماڈرن نالج میں پیچھے رہ گئے مسلمان، اور انہوں نے سائنس کو چھوڑ دیا اور انہوں نے پڑھنے کو چھوڑ دیا اور انہیں علم کے ساتھ چھوڑ دیا، اور بس مسجدوں اور مساجد میں ہی اور مدرسوں میں ہی قید ہو کے رہ گئے، اس لیے خراب ہو گئے. ایک مین رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ جو کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا اس لیے وہ. یہ دو زیادہ تر عام طور پہ ہم رائے سنتے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، لیکن موٹی موٹی ہے کہ ایک دین سے دوری ہے جی، اور دوسرا ماڈرن سے دوری ہے. یہ دو پرابلمس ہیں ماڈرن ورلڈ میں مسلمس کی. یہ دونوں رائے سے ہے انٹرسٹنگ اس والے سے بھی کہ جتنے لوگوں نے بھی رائے ان آراء کا آغاز کیا ہے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ماڈرن نالج سے دوری ہے، انہوں نے ماڈرن نالج کو پھیلانے کے لیے کچھ نہیں کیا، خاطر خواہ کام. اور جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن دین سے دوری ہے، انہوں نے دین کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا. لیکن اس سے پہلے ہم اس ذہنیت کو سمجھیں تو اس کے لیے ہم بہت پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ صرف ہم ذرا سا دیکھیں گے استعمار کے دور کو یا کلونیل دور کو دیکھیں گے کہ وہاں سے جہاں پہ ایک بڑا جو لاسٹ بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہ یہ ہے. ٹرننگ پوائنٹ ہمارے دو تین آئے، لیکن ہم لیٹس اسٹک ٹو دس، لیٹس ٹرائی ٹو کیپ اٹ سمپل سو وی کین موو لٹل فارورڈ ٹوڈے. جب کوئی قوم مفتوح ہو جاتی ہے، جس قوم کو فتح کر لیا جاتا ہے، جو قوم مغلوب ہو جاتی ہے، زیر ہو جاتی ہے دوسری قوم کے، تو وہ عام طور پہ دو گروہ میں بٹ جاتی ہے. دا یوزول پریکٹس اور دا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر از دس کہ وہ دو طبقوں میں بٹ جاتی ہے. ایک کنفارمسٹ ہوتے ہیں اور ایک ریبیلز ہوتے ہیں. کنفارمسٹ وہ ہوتے ہیں جو ہر اس نئی قوم جو آپ پہ مسلط ہو گئی، اور ظاہر ہے اس نے اپنی تہذیب، اپنا کلچر بھی آپ پہ مسلط کر دیا، اس نے اپنی زبان بھی آپ پہ مسلط کرنی ہے، اس نے اپنے لباس بھی اس نے ہر چیز اپنی مرضی سے کرنی ہے نا، اس کی بادشاہت ہے، اس کی مرضی. تو ایک کنفارمسٹ ہے اور ایک اس کے ریبیلز ہیں. وہ کنفارمسٹ جو ہے وہ کنفارم کر جاتے ہیں، اینڈ دے ایکسیپٹ ہول ہارٹیڈلی with good intentions most of the time کہ یار یہ اب جو نئی قوم آئی ہے جس نے ہمیں پولیٹیکلی اور ملیٹریلی اور ریلیجسلی اور ہر اعتبار سے جو ہے وہ ذلیل و خوار کر دیا، یہ ڈیفینیٹلی ہم سے سپیریئر ہوں گے. یہ بڑی زبردست قوم ہوگی یار، انہوں نے آ کے دیکھو کیسے ہمیں مست کر دیا اتنے دنوں میں، اتنے سالوں میں، تھوڑے عرصے میں. ہماری حکومت کیا 500 سال سے تھی، 1000 سال سے تھی، 600 سال سے تھی، اینڈ جسٹ ون فائن مارننگ وی آر آل گون. تو یار یہ جو ہے نا وہ بڑی زبردست قوم ہے، تو اس کی چیزوں کو اختیار کریں گے، کنفارم کریں گے اس نئی ویلیوز اور اس نئے سسٹم کے ساتھ، تو ہم بھی زبردست بن جائیں گے. ہاؤ سمپل اینڈ ریئلی ہاؤ سمپل. کیسے معصوم لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ وہ اس قوم کی ہر بات کو سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. وہ ہر بات کو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک، دیکھا نا کتنی اچھی بات کی ہے، کتنے اچھے اصول ہیں ان کے، کیسا عالی شان اور باوقار لباس ہے اس قوم کا. تو وہ اس قوم کی تقلید و نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ نقل کرنا شروع کرتے ہیں، کنفارم کرتے ہیں، اور وہ پھر
شروع ان کو بھی سویچوٹ سے کرنا ہی پڑتا ہے نا، اپنی یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہم کتنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں. تو ان کی وہ ہر آواز پہ لبیک کہتے ہیں، ہر بات پہ آمنا ہو صدقنا ہو کہتے ہیں. یہ لوگ خاصے ترقی کر جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. یہ لوگ ایک دم سے نمایاں ہو جاتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں سہولتیں بڑھ جاتی ہیں. یہ آئی سی ایس آفیسرز اور پی سی ایس آفیسرز اور سی ایس آفیسر بن جاتے ہیں، ان کو جاگیریں مل جاتی ہیں، ان کو امپورٹنٹ پوزیشنز مل جاتی ہیں، ان کو ٹھیکے مل جاتے ہیں. تو سرفیس پہ لگتا ہے کہ یار یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں ہر کالونسٹ نے ان کے ضرور رول کرنا ہوتا ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے، اور ان کی جو کنفارمٹی ہوتی ہے وہ صرف ان کی پاور کے ساتھ ہوتی ہے. تو کالونیلز کو ضرورت ہوتی ہے، کالونسٹ کو ضرورت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، اور وہ بھی ان کو اس لیے ہی ان کے لیے خاص جگہ بن جائے گی، ان کے لیے خاص سکولز بن جائیں گے، ان کے لیے خاص ایریا سے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے لیے خاص القاب اور ان کے لیے فلانا فلانا لقب مل جائے گا. اور لگتا ہے یہ کہ جو خود کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا چینج کو. اور کیونکہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ان کے پاس دنیاوی طاقت ہوتی ہے، تو لگتا ہے کہ یار واقعی ویسے اتنا تو ماننا پڑے گا. لیکن وہ کیا کر لیتے ہیں، کیا بگاڑ لیتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے. بس وہ مڈل مینجمنٹ جب تک رہتے ہیں تو ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں. چینج، بہتری، ریفارم ان کے ہاتھوں سے نہیں آنے والا. دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نان کنفارمسٹ ہوتے ہیں، جو ریبیلز ہوتے ہیں، جو ریزسٹ کرتے ہیں ہر چیز کو. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کی ہر وہ چیز جو مغرب سے آ رہی ہے، جو اس فاتح قوم سے آ رہی ہے، وہ بری ہے. تو ان کی زبان بھی حرام ہے، بری ہے. ان کا لباس بھی حرام ہے، ان کا کھانا بھی حرام ہے، ان کی طرح کرسی پہ بیٹھنا بھی حرام ہے. اور ہر وہ شے، حتیٰ کہ آپ کے علم میں یہ بات ہو یا نہ ہو کہ ایک بہت بڑے طبقے کے نزدیک ایک طویل عرصے تک ٹرین کا سفر حرام تھا، اور اگر سفر کر بھی لیا جائے تو اس کا ٹکٹ خریدنا حرام تھا. بجلی بھی حرام رہی کافی عرصہ کچھ علاقوں میں، اب کہیں جا کے کچھ ہوئی. اور ایک عرصے تک کیوں کہ یہ لوگ جو تھے، انہوں نے کہا جی کیوں کہ یہ برے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں زیر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہم سے آ کے ہمارا اقتدار چھینا ہے، انہوں نے کوشش کر رہے ہیں ہم پہ مسلط کرنے کی اپنی تہذیب و تمدن. Therefore everything associated with these people is bad. جو پہلا طبقہ نے کیا تھا، love me, love my dog. اس نے کہا جی کہ hate my dog and hate me as well. ہر چیز بری ہے، اینک بھی بری چیز ہے، ہر شے خراب ہے، ہر شے بری ہے، ہر شے جو بھی بس یہاں سے آیا اس کو ریجیکٹ کر دو. برگر بھی حرام ہو جائے گا پھر کرنے کی ضرورت پڑے گی، تو ہر شے ایلوپیتھی میڈیسن کیوں نہ ہو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں. یہ لوگ بھی کسی درجے میں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ شارٹ ٹرم میں بھی نہیں ہوں گے، یہ شارٹ ٹرم میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے. انہوں لوگوں نے اگر پچھلے 150 سال نکالنی ہیں تو وہ انفارمیشن ایج کی نہ ہونے کی وجہ سے تھا. 150 سال پہلے تک لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے آئلینڈز میں اپنے اپنے ایک ورلڈ، اپنی دنیا ایک مست قائم رکھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. اب ایسا نہیں ہو سکتا، اب ایسا نہیں ہو سکے گا. دنیا بدل گئی ہے، یہ ٹائم فریز میں بیٹھے ہوئے بیچارے. تو یہ دو طبقے ہوئے، ہمارے ہاں بھی ہوئے، اور خاص طور پہ ہمارا اس وقت جو کانٹیکسٹ ہے وہ سب کانٹیننٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، ان جنرل دا ورلڈ اسلام ایز ویل. لیکن یہ کیونکہ بنیاد بنی ہے کالونیلزم، ہمارے آخری بڑا جھٹکا جو ہمیں لگا. اگر یہ دونوں حل نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ریئیکشنری لوگ ہیں، ان دونوں میں سے کوئی پرویکٹیو نہیں ہے. انہوں نے ریئیکٹ کیا کہ کسی کو مار پڑی وہ جھک گیا، کسی کو مار پڑی تو وہ اکڑ گیا. دونوں میں سے کسی نے یہ تو سوچا کہ جی اس قوم کی کیا زبردست چیز تھی کہ اس نے فتح ہمیں کر لیا. دونوں میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم میں کیا برائی تھی، ہم میں کیا کمی تھی، ہم میں کیا خامی تھی جس کی وجہ سے ہم پست ہو گئے. ایسا کیا انہوں نے آ کے. آپ اس وقت سو رہے تھے، آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اور میں اس وقت
صرف اپنی مذہبی قیادت کی بات نہیں کر رہا، میں سیاسی قیادت کی بھی بات کر رہا ہوں. کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئی بات. اپنے کو تو چھوڑے نا جی، ہمارے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ مغلوں کے آخری 3 بادشاہ انگریز کے تنخواہ ملازم تھے. ہم تو پتہ بھی نہیں ہے یہ. ہم سمجھتے ہیں کہ بہادر ظفر آخری انقلابی بادشاہ تھا جس نے آخری دم تک لڑتا رہا، تو ملازم تھا. He was on a salary from day one. The Mughal Empire in the last three kings were paid, employees of the crown. You were the front men. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ جو آدھی جنگیں ہم انگریز کے خلاف ہمارے آباء و اجداد نے لڑی، وہ تو فرینچ کولیشن کے ساتھ لڑ رہے تھے اصل میں، یا وہ پورچوگیز کو لڑ رہے تھے اصل میں. وہ تو اسپینش کولیشن لڑ رہے تھے، جو کالونی لڑ رہی تھی آپس میں انڈیا میں. یہ تو برٹش، فرینچ، اسپینیڈز، ڈچ، یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، جس میں کچھ مسلمانوں کے ان کے ساتھ تھے جو اینٹی انگریز تھے. انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ وی آر فائٹنگ اگینسٹ دا برٹش. نہیں پتا وی فائٹنگ فار دا فرینچ ایکچولی. یہ بڑی بات کہ منٹ یہ بھول جاتے ہیں بتانا. ہسٹری کا بھی ہمارے پاس کیوٹ امیج کیوں نہیں ہوگا جبکہ ہسٹری پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. خیر ہم اس بات پہ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ دو طبقے پیدا ہوئے اور آج تک وہ طبقے ہمارے پاس چل رہے ہیں. آج بھی وہ دو طبقے چل رہے ہیں. یہ دو طبقوں کے اندر ان کو آج بھی باہر کی طاقتیں ہی کنٹرول کرتی ہیں. دونوں کو ایک اتنی متاثر ہے کہ وہ ویسے ہی سب کچھ کرتی ہے جو ان کو چاہیے آپ کے ساتھ کرنا، اور ایک وہ کہ ان کو پتا ہے کہ یہ کیا کریں گے تو یہ کیوں نہیں کریں گے. میں آپ کو اس کی بڑی خاص ایک مثال دیتا ہوں. جو کلاسک آرتھوڈاکس اسلامک کریکلا گزرے ہیں وہ ہمارے ہاں ایک بھی ادارے میں نافذ نہیں ہو سکا آج تک. 150 سالوں میں ایک جگہ پہ بھی نہیں ہوا، بلکہ اب تو خیر تھوڑا ایکسیپٹنس ہو گئی ہے اس کی. یہ تو ایکسیپٹ بھی ابھی بہت جگہوں پہ نہیں ہوتا. 150 سال پہلے کا نصاب ہے. 20 سال سے ہم جو بات کر رہے ہیں تو لوگ ہمیں بدگمانہ گالیاں دیتے ہیں کہ یہ کیا نئی چیز لے ہے. جو کلاسک ٹریڈیشنل اسلامک کریکلا ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ابھی تک ہمارے لیے. ہم سمجھتے ہیں وہ انگریز کا دیا ہوا، پتہ ہی نہیں ہے. کھوتا بیڑی چاڑنا، تو وہ ہم ریاکشن میں اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، رجسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو، لیکن ہم کر وہی رہے ہوتے ہیں حقیقت میں جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ریاکشنری قسم کے لوگ ہیں. تو اگر یہ دونوں طبقات جو ہیں یہ فلفل نہیں کر سکیں گے اس ایشو کو، ان کے دماغوں میں جو ریبیل کے دونوں کے اندر یا ریفارم کے یا ریولوشنری آئیڈیاز وہ ہیں جو انہوں نے کسی اور سے لیے ہوئے. تو اس لیے جو ان کے آئیڈیاز ہیں یہ بھی امپلانٹڈ ان دیئر مائنڈز ہیں بائی ادر پیپل. 5 فوجی اکٹھے ہو جاؤ، CNC کو مار دو، قوم کو ٹیک اوور کر لو، مسئلہ کیا ہے؟ صبح اسلام آ جائے گا، اسلامی انقلاب ہوگا، جہاد ہوگا. سوات میں ہوا، پہلی بات تو یہ ہے ہو گیا. وہ کیسے سمجھیں گے کہ ماڈرن ڈے نیشن اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وہ کریٹ کیسے کرتی ہے پرسیپشنز آپ کے دماغ میں؟ وہ کیسے حالات کریٹ کرتی ہے کہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں بچا لو. وہ آپ کے ملازم ہوتے ہیں ٹیکسز کے اوپر، وہ آپ کی حکومت کر رہے ہوتے ہیں، سروس نہیں کر رہے ہوتے. ہم تو ابھی بھی بیٹھے خلافت راشدہ آ جائے گی پھر. اچھا جی، اچھا میں تو ایک ہی بات ہے، اچھا پھر لے آؤ، چلو جاؤ، کیا کہہ سکتے، کر لو، اتنا آسان ہے. وہی خلافت راشدہ بھی ان لوگوں پہ 30 سال چلی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرین قسم کے لوگ تھے. ان پہ چلے گی. ہاتھ کاٹنے کی اسلامی سزاؤں کی بات کرتے ہیں، ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دیں SHO صاحب کے ہاتھ میں، دے دیں. یو وانٹ دس فیلو SHO ہے آپ کے علاقے کا پاکستان میں کسی بھی، کہ بھئی آپ کے پاس آپ تو قاضی ہیں ماشاءاللہ، بلکہ امامت پہ چکا لو. کون ایک آدمی، مجھے پتہ نہیں لوگ کس طرح کی باتیں کریں. یار ایسا ہی ہوتا ہے یار، ایڈیل کلاس ایسے ہی کرتی ہے. یہ ایشوز نہیں ہیں. دا پوائنٹ از کہ یہ ایشو نہیں ہے، ایشو کچھ اور ہے، لیکن ہمیں باتیں اچھی لگتی ہیں. ٹیلی ویژن پہ، ریڈیو پہ، تقریروں میں، کتابوں میں جذباتی باتیں
کہ یہ غزوہ ہند ہوگا اور وہاں سے کالی پکڑی والے آئیں گے اور یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہاں سے فلانا آئے گا اور وہاں سے مہدی آئے گا اور پورا ہندوستان دیکھیے گا، اور نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اسلام اور ماڈرن ورلڈ کو سمجھنے کے لیے، اس کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جو چیز درکار ہے وہ ایک ریالٹی چیک ہے، وہ ایک ریالٹی چیک ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایکچول سٹینڈ کدھر کرتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے فیس بک پیج کے کسی ایک پوسٹ پہ اتنے لائکس آ جائیں گے تو دنیا بدل جائے گی۔ We are looking for solutions. There are people in this world like آپ لوگوں کا یہاں موجود ہونا بھی اس کی ایک ضمانت ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن ابھی ڈٹرمن نہیں ہوئی۔ سولوشن اور اس کی سٹیجز یا اس کے ڈیفرنٹ پیراڈائمز تو بڑی دور کی بات۔ تو اس کی ڈائریکشن ڈٹرمن کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت اس چیز کی پڑے گی کہ ہم ریالٹی چیک لیں۔ دو، ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ایکچول پرابلمز ہیں کیا ود ان اس اینڈ ود آؤٹ۔ ریالٹی چیک ہو گیا، ویئر وی اسٹینڈ۔ ٹو، ہم اس کو کہتے ہیں اسیسمنٹ، نیڈ اسیسمنٹ کہتے ہیں نا۔ اسیس کریں کہ نیڈ ہے کیا، ہمارے اندر کیا نیڈز ہیں، where we lie at fault and where does this world lie at fault, what's wrong with this world, what's wrong with us۔ ہم either interested ہوتے ہیں what's wrong with the world، یہ بہت ہی انٹروسپیکشن کے قائل ہیں تو what's wrong with us، آپ ٹھیک ہو جائیں agreed، خود بخود سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کافی اس دنیا میں، پیدائش کافی ہوتی اور سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ اگر ان کے کامل انسان ہونے کے باوجود خود بخود کچھ ٹھیک نہیں ہوا تو شاید میرے آپ کے بھی نہیں ہوگا۔ تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، تیسری بات، اس کے لیے ہمیں ریفلیکشن کرنی پڑے گی، تدبر کرنا پڑے گا، ہمیں بیونڈ دا سرفیس جانا پڑے گا چیزوں پہ، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہماری جو پرابلم کیا تھی، اس کا سولوشن کہاں سے آنا ہے، ود ان بھی آنا ہے، ود آؤٹ بھی آنا ہے۔ اسٹینڈرڈ پریزنٹ جو پروسیجرز اور میتھڈالوجی ہے وہ فیل ہو چکی ہوئی ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے، اچھا پھر دیکھو یورپ میں اسلام بڑا پھیل رہا ہے، اچھا جی، تو لگتا تو ویسا نہیں ہے مجھے کہ پھیل رہا ہے۔ مسجد آپ وہاں نہیں بنا سکتے، اذان آپ وہاں نہیں دے سکتے، برقع نقاب آپ وہاں نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کہاں پھیل رہا ہے، کون پھیلا رہا ہے اس کو، اور پھیلنے سے کیا مراد ہے، آئی ڈونٹ نو۔ جی میرے گھر کے اندر جناب 20 سال پہلے صرف 400 مساجد تھیں یا 4000 ہے، وہ لڑ کے الگ ہوئے ہیں بھائی، نیڈ بیس نہیں تھا وہ، کہ مسجدیں کم نہیں پڑ گئی تھیں، مسجدیں کم بھی پڑ گئی تھیں، لیکن وہ لڑ کے بھی تو بنے، بنگالیوں کی الگ ہے، پاکستانیوں کی الگ ہے، انڈینز کی الگ ہے، عربوں کی الگ ہے، فلسطینیوں کی الگ ہے، اہل حدیثوں کی الگ ہے، بریلویوں کی الگ ہے، دیوبندیوں کی الگ ہے۔ یہ پھیلا ہوا ہے، تو خدا را نوجوانوں سے خاص طور پہ کہ ذرا یہ سرفس کو چھوڑ کے تھوڑا سا تو دیکھیں اندر جا کے کیا ایشو ہے یار۔ سب سے پہلے اسلام پہ بات کرنے سے پہلے ہم نے اسلام کو پڑھا ہے، کتنا کو پڑھ لیا ہے، اچھا جس کو پڑھا ہے اس کو انٹرنلائز کیا ہے۔ ہاں انٹرنلائزیشن جو ہے اس کو ایکویٹ کیا جاتا ہے تزکیہ نفس سے، اور کسی درجے میں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن انٹرنلائزیشن اور چیز ہوتی ہے، وہ فوری ہو سکتی ہے، شروع ہو سکتی ہے۔ یہ دس از گڈ ڈرائنگ روم ٹاک، سیزنل، رمضان میں ہر کوئی اسلام کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اٹس نائس۔ کیا ہو رہا ہے؟ 20 سال پہلے جب ہم لوگ کہتے تھے کہ کیبل حرام ہے تو آپ کی اس وقت عمر کے لوگ ہمارا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب کسی بھی خاص طور پر رمضان میں اسلامی پروگرام کو دیکھ کے آپ لوگ کہتے ہیں واقعی حرام یہ کیبل ویسے کری، یہ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ۔ تو آج ہم کیا چیز فیس کر رہے ہیں؟ آج ہم فیس کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر دو طبقات کم سے کم انکمپیٹنٹ تو ہیں، the least we can say about them۔ ایک ان کی سیاسی قیادت، ایک ان کی مذہبی قیادت۔
ہم نیکی اور تقوی کی بات نہیں کر رہے، ہم کمپٹنس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں اسکل لیول یا آئی کیو لیول یا اسکل سیٹ چاہیے، ایکسپیکٹیشن ہے ان سے، ان میں وہ ہے ہی نہیں. لیکن اس وقت سب سے زیادہ کون سا مترقی کو بظاہر مضبوط لگ رہا ہے ہمیں؟ ترکی لگتا ہے نا جی کہ سارے پیسے واپس کر دیے، کسی بھی ڈیٹ فری کنٹری ہے یار، اور ڈیٹ فری ہو گیا ہے ہارڈ ورک سے. آپ کے خیال میں کرپشن نہیں ہوتی، رشوت نہیں ہوتی وہاں پہ؟ کس نے کہا آپ کو؟ رشوت تو وہاں پر بھی چل جایا کرتی جہاں پر وہ شرطے کو نوٹ دکھا کے 20 ریال کا تو لوگ آگے چوم لیتے ہیں رشوت کو. بات یہ ہے کہ وہ لوگ کمپیٹنٹ بھی ہیں نا، وہ کیک بڑا ہوگا تو کھائیں گے نا، وہ ملک رہے گا تو اس کو کھائیں گے، اگر ملک کی طرح بیچا کھائیں گے کیا؟ ان کو اتنی کمپیٹنس تو ہے. تو وہ بھی نہیں، آپ کو تو 24 میں کم ہے. خود کر لیتے ہیں، کسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، کسی سسٹم کا حصہ بن کے لیٹس چینج دا سسٹم فرام ود ان، نئی انقلاب لے آتے ہیں. ایک چینل شروع کرتے ہیں ریڈیو کا، بندوقیں خریدتے ہیں اور اپنے اسلام نافذ کر دیتے ہیں. یہی ہوگا نا، پرفارمنس وہ کرے گا اور ریبیل وہ کرے گا. اس سے کیا ہوگا؟ اٹ ہیز بین ٹرائیڈ بیفور، ہیز اٹ ورکڈ؟ وونٹ ورک. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ کا ماڈل شروع کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو 13 سال مکی ماڈل ہے نا، نہیں وہ ہم بائی پاس کرنا چاہتے ہیں. وہ مکی ماڈل نہ ہو، شیب ابی طالب نہ ہو، سیدھے جا کر تو فتح مکہ پہ پہنچ جائیں. 20-21 سال کی جد و جہد ہے، قربانی ہے، فاقے ہیں، رد و کوب ہے، جنگیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر انٹرنلائزیشن آف ویلیوز ہے. انٹرنلائزیشن آف ویلیوز ہے. بجی ماں بڑا مضبوط تھا جی، صحابہ تو کہتے ہیں کہ ہم بدر میں کھڑے ٹانگیں ہماری کانپ رہی. وہ ریئلسٹ تھے نا، کہ ٹھیک ہے جنت تو مل جائے گی لیکن کوٹ بڑی پہنی ہے پہلے، نہیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے نا. کریج از not being afraid, courage is standing in the face of fear. Just stood in the face of fear. یہ توکل تھا. So there's no such thing as a revolution, it's a revival. اس ریوائول کے لیے جو ہم مکی اور مدنی ماڈل سے ہم جو چیز لیتے ہیں، میں آپ کو سمرائز کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ یہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے، یہ بہت ہی پھیلا ہوا موضوع ہے. This is also one way of the speaker to hide his incompetence. کہ جی میں کیا کرتا جی، آپ لوگوں کا قصور ہے، بیسیکلی ان کا قصور ہے، بہت لمبا تھا جی. But to be honest, yes, you understand, on a serious note, that it is yes important thing. First of all, we need individuals جو امین و حفیظ ہوں، who are competent and who are honest. Honest ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک متقی ہے، نیک آدمی ہے، اس کی ویلیوز سسٹم اسٹرانگ ہے، اس کے مورلز جو ہیں وہ ہائی ہیں، وہ پریکٹس کرتا ہے. کمپیٹنس کے بارے میں آپ کو سمجھانے کے ایک حدیث سنا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک دن فرمایا کہ دیکھو، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ، کوئی شخص اپنے آپ کو ذلیل کیوں کرے گا اور کیسے کرے گا؟ Why would and how would a moment do that? فرمایا کہ ایسا کام شروع کر کے جس کے وہ لائق نہ ہو. سوال یہ ہے کہ کمپیٹنس جو ہے وہ تصور ہی نہیں، کمپیٹنس کیا ہوتی ہے. یعنی کہ جو ایک بنیادی کامن سینس کی بات ہے، ایک ڈاکٹر بننے کے لیے MBBS تو کم سے کم ہونا ضروری ہے نا. MBBS نہیں کیا ہوا اور وہ ڈبی میں سے نکال کے نسخے کا جو ہوتا ہے نا سائیڈ ایفیکٹس پڑھ کے تو تبصرے کرتے پھرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت پڑھنی نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، سیرت کا مطالعہ ہے نہیں، اور سوالات اسلام کے اوپر اور تبصرے اسلام پہ کرتے ہیں. لیکن ان کو دو چیزیں ہم نے دینی ہیں. انڈیویجولز تیار کر رہے ہیں جو کہ آنےسٹ ہوں اور کمپیٹنٹ ہوں. آنےسٹ لوگ، مذہبی طبقے میں آپ کو آنےسٹ لوگ مل جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ 4 مولوی آپ نے موٹے موٹے دیکھ لی، مجھ جیسے تو بات نہ کریں کہ سارے ایسے ہوتے، نہیں، ایسا نہیں. لیکن
کمپٹنس کا ایشو ہے کہ جو اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے اس ریفارم کے لیے وہ ابھی ان کے پاس انہوں نے ایکوائر نہیں کیا. ایک کتاب میں بھی ریکمینڈ کر جاتا ہوں, دس لا آف آرس اینڈ ادر ایسیز بائی محمد اسد. یہ بک کئی سال آؤٹ آف پرنٹ رہی ہے, اب پرنٹ میں چھپ گئی ہے ملیشیا سے. میرے پاس سافٹ کاپی پڑی ہوئی ہے اور ایک ہارڈ کاپی بھی پڑی ہوئی ہے, میں فوٹو کاپی کرنے کو تیار ہوں. وہ کتاب ایک پورا کورس مانگتی ہے, میں نے پڑھایا ہے اس کتاب کو بطور کورس کے پڑھایا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے آج تک کہ اس میں پرابلم کیا ہے. یہ پوری قوم بڑی بے ایمان ہے جی, کو فائدہ نہیں کچھ کرنے کے جہاں پہ, تو پھر بولنا بند کر دیں, پھر باپ ایمان بن جائے. کچھ تو کرو نا یار. یہ رات کو 8 سے 11 ٹاک شوز دیکھ کے اس کے بعد بیٹھ کے پورے قوم کے تبصرے کرتے پھرتے ہو, کچھ کر لو نا. آپ کے پاس جب تک آپ کی مذہبی اور آپ کی سیاسی قیادت بہتر کیسے ہوگی, بہتر نہیں ہوگی جب تک آپ بہتر لوگ بن کے نہیں دکھائیں گے. آپ کی عادت بن جائے نا. دیکھیے ریئلٹی چیک میں آئی ہے. اسلام ماڈرن ورلڈ کے پرابلمس یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ ہی کوئی نہیں ہے, نہ مذہبی لیڈرشپ ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ان دونوں طبقات کا موازنہ کریں تو بہرحال آپ کی مذہبی لیڈرشپ بہت بہتر ہے آپ کی سیاسی قیادت سے. آپ کی مذہبی قیادت عمومی طور پہ اسلام فروش نہیں ہے, وہ آپ کے ایمان, آپ کے جان, آپ کے ملک کا سودا نہیں کرتی. مسلمان بننا چاہتے ہو نا, اچھا مسلمان بنو. کون سا بنو گے؟ اسلامسٹ والے بنو گے, پولیٹیکل والے بنو گے, جہادست بنو گے, صوفی بنو گے, اس میں بھی سب برانڈز ہوں گے, وہابی والے بنو گے. ہے مارکیٹ کھلی ہے بھائی, جو مرضی بنو کر لو. کیونکہ وہ آپ نوئنگلی یا ان نوئنگلی, یا بقدر ان نوئنگلی, ان ولنگلی اور ولنگلی کنفارم سب سارے ہو گئے نا. کیونکہ میں نے بھی بجلی کا بل دینا ہے, میں نے بھی بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, ہمیں دوا خریدنی ہے روز اپنے لیے. تو ہمیں اس مذہبی قیادت کی ضرورت ہے, اس کا حصہ بنے, اس کا حصہ بننے کی ضرورت ہے. ماڈرن ورلڈ میں کیا پرابلمز ہیں؟ سیریا میں کیا ہو رہا ہے بھائی, آپ کو پتہ ہے سیریا میں کیا ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو. ایک وہ مین اسٹریم نیوز ہے, اچھا وہ بھی ان کی اپنی ہے. ایک وہ آلٹرنیٹ نیوز سورسز ہیں, وہ بھی ان کی اپنی ہیں. ایک انونیمس ویب سائٹ ہے جو بڑے انقلابی ہیں, وہ بھی ان کی اپنی ہے نا بھائی. تو ہمیں جس چیز کی کرنے کا کام ہے اس ماڈرن ورلڈ میں مسائل کا, کیا مسئلہ فرقہ واریت مسئلہ ہے, فرقہ واریت مسئلہ نہیں. ہم پہلے کیونکہ یہ بات کر چکے ہیں, ہماری اپنی لیک آف انڈرسٹینڈنگ مسئلہ ہے. تو یہ ہمارے میری گزارشات تھیں, کچھ میں نے سرچ کیا تھا کہ یہ کچھ میں نے باتیں آپ سے کہیں. ایک میں نے آپ سے یہ کہا کہ پہلے تو ریئلٹی چیک ہمیں چاہیے, پھر ہمیں کانفیڈنس کریٹ کرنی پڑے گی. ہمیں طبقات آئیڈینٹیفائی میں نے کیے کہ کون سے طبقات ہیں جہاں سے کام شروع ہونا ہے. باقی لوگ تو بیچارے چل ہی پڑتے ہیں ساتھ. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے لیے اسکل سیٹ آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا, نیڈ انالیسس کرنا پڑے گا کہ کیا چیزیں ہمیں چاہیے. اور ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ سپرفیشل قسم کی جو ہماری باتیں ہوتی ہیں کہ جی اسلام بہت پھیل گیا, جی اب اس نے مسلمان 9/11 کے بعد لوگ مسلمان ہونا بڑھ گئے ہیں, اس سے فرق کیا پڑا ہے ویسے؟ ہاؤ دیٹ ہیلپڈ اس ان اینی وے؟ ہو جائیں گے تو پہلے اگر بہت سے نکمے لوگ تھے, آپ 10 نکمے لوگ پیدا کر دیں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ لوگ تھوڑے ہی پیدا کر لیتے لیکن وہ کمپیٹنٹ ہوتے. خیر فائنلی تھنگ از کہ اس طبقے کو بڑھانے کے لیے, اور شروع میرا خیال ہے کہ یہ طبقہ جو ہے مذہبی طبقے سے ہوگا, اس کے پرابلمس کے لیے لوگ پیدا ہونے پڑیں گے. اس میں ہم یا خود حصہ بنیں یا فیسیلیٹیٹ کرنے والے بنیں, تو پھر کہیں جا کے ہوگا. مکی ماڈل کو میں نے کہا تھا, اور مدنی ماڈل کو اسٹڈی کریں, وہ ایوالو کیسے ہوتے ہیں. وہ بڑے مکمل ماڈلز ہیں لیکن ان کو پھر مکمل طور پہ اسٹڈی کرنا پڑے گا. اتنا سمپل نہیں ہے, اوور سمپلیفائڈ. تھینک یو جی, خواب فرمائیں.